ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک گاؤں میں راجو نامی ایک کسان رہتا تھا۔ راجو کے ساتھ اس کی بیوی اور 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ چھوٹی بیٹی کا نام ماہی جبکہ بڑی بیٹی کا نام گوری تھا۔ ماہی بہت ہی شرارتی اور ضدی بچی تھی اور گوری نہایت معصوم اور سادی بچی تھی۔ کسان دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کو پالتا تھا، لیکن ماہی کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی۔ کسان کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو صبر شکر کرنا سکھاتی اور کہتی، بچوں ہمارے پاس جو ہے جیسا ہے ہمیں اسی حال میں صبر شکر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنی ہے۔ گوری کو اپنی ماں کی بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی، لیکن ماہی اپنی ماں کی بات سن کر منہ بنا کر غصے میں گھر سے باہر نکل گئی۔ ماہی جیسے ہی گھر سے باہر نکلی اور غصے میں جنگل کی طرف نکل پڑی۔ ماہی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میری کوئی بھی ضرورتیں، کوئی بھی خواہش پوری نہیں کرتے گھر والے، لیکن ماہی کی سوچ بہت غلط تھی۔ ماہی سوچ میں ڈوبی جا رہی تھی کہ راستے میں اسے ایک عورت ملی۔ عورت نے ماہی کو روکا اور کہا، ارے بچی تم کہاں جا رہی ہو؟ تم بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے بتاؤ مجھے، میں تمہاری مدد کر سکوں۔ ماہی نے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں اس عورت کو بتایا۔ عورت نے ماہی کی ساری باتیں سنی اور ماہی کو اپنے ساتھ لے جانے کا سوچا۔ عورت نے ماہی کو اپنی پیاری پیاری باتوں میں پھنسایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ عورت کا گھر جنگل کے اندر سنسان علاقے میں تھا۔ جیسے ہی ماہی عورت کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو ماہی نے کہا، یہ آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں؟ کتنا عجیب سا گھر ہے آپ کا۔ ماہی نے عورت سے کہا تو عورت زور سے ہنسنے لگی اور اس نے اپنا روپ بدل لیا اور وہ ایک خوفناک چڑیل کے روپ میں آ گئی۔ ماہی یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو گئی اور اس چڑیل سے کہنے لگی، کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ مجھے جانے دو۔ ماہی کی بات سن کر چڑیل زور زور سے ہنسنے لگی اور کہا، بچی میں تم جیسی لڑکیوں کو اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر لے آتی ہوں اور اپنے گھر میں قید کر لیتی ہوں۔ اب تم بھی قید ہو اور یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر چڑیل زور زور سے ہنسنے لگی اور ماہی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ چڑیل نے ماہی سے کہا، اب تم یہاں قید ہو، میں جا رہی ہوں آرام کرنے۔ پورے گھر کا کام اچھے سے کر لینا ورنہ میں تمہیں کھانے کو کچھ بھی نہیں دوں گی۔ چڑیل یہ کہہ کر آرام کرنے چلی گئی اور ماہی گھر سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ چڑیل بے خبر سو گئی تھی، بس ماہی کے پاس یہی وقت تھا کہ وہ اس گھر سے باہر نکل سکے، اور اگر وہ نہ نکل سکی تو زندگی بھر ماہی کو چڑیل کی قید میں رہنا ہوگا۔ ماہی گھر کا کام کرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ماہی نے اوپر والے سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور بس گھر سے بھاگنے کا سوچا۔ ماہی نے دیکھا چڑیل بے خبر نیند میں سو رہی ہے، بس پھر ماہی فوراً گھر سے باہر نکلی اور فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ماہی اپنے گھر کی طرف پہنچ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ اس کے گھر والے ماہی کے لیے بہت پریشان تھے۔ ماہی کو یہ سب دیکھ کر اپنی حرکتوں پر بہت شرمندگی ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر والوں سے جا ملی۔ ماہی کو دیکھ کر اس کے گھر والے بہت خوش ہوئے اور اس سے پوچھا کہ بیٹی تم کہاں تھی؟ تو ماہی نے سارا قصہ اس عورت کا سنایا اور ماہی نے اپنے گھر والوں سے معافی مانگی اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کیا۔
تو پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کہ حالات کچھ بھی ہو، ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی خوشحال گزارنی چاہیے۔ امید ہے میری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل چنٹو ایس ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، بائے۔